سب یہی کہتے ہیں نارملی، یہ ہمارے جاننے والے بھی یہی کہتے ہیں کہ عید ایک ایڑی گل ہے، عید انجوائے کریں. تو وہ جب عید انجوائے کرتے ہیں تو اس کے بعد کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. جو اس کو تھوڑا بہت دل کا مسئلہ ہے، اگر عید پہ پرہیز نہیں کرتا، خدا نخواستہ بعد میں چیزیں پرولونگ کر جاتی ہیں اور وہ آگے زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے. دل کے مریضوں کا اصل میں نا جو چیزوں پہ ہم ریسٹرکٹ کرتے ہیں دل کے مریضوں پہ، اور جو جن کے ڈائلیسس ہو رہے ہیں، کہ نمک، پانی اور آئلی چیزیں، دل والوں کو خاص کریں، جس فرائڈ چیزیں، آئلی چیزیں، یہ کم سے کم استعمال کریں. واک اصل میں سب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. خالی عید کے دنوں میں نہیں، نارملی بھی انسان کو واک کرنی چاہیے. جو نہیں کرتا اس کو چاہیے کہ چاہے 5 منٹ سے شروع کرے، اس کو ایکسیڈ کر کے کم از کم آدھا گھنٹہ تقریباً انسان کو واک کرنی چاہیے. جو شوگر کے مریض ہیں وہ میٹھا بھی بنتے ہیں، بٹ عید پہ اب کھانے کے ساتھ میٹھا نہ ہو تو مزہ نہیں آتا. تو سویٹ ڈش بھی ہے، 7 بوتلیں، ان سے تھوڑا سا پرہیز ہے. باقی دوائیاں اپنی کنٹینیو کریں، عید انجوائے کریں. سب بڑا گوشت چھوٹا گوشت کھائیں ضرور، لیکن کم مقدار میں، مرچ مسالہ تھوڑا سا پرہیز کر کے. مشکل کام ہے کیونکہ جب آپ جہاں پہ بھی جائیں گے تو یہ ہر جگہ ملے گا. کسی کے گھر جائیں گے، کوئی آپ کے گھر آئے گا، آپ نے قربانی کی ہے تو ہر جگہ آپ کو ملے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم منع کر رہے ہیں تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بالکل ہی آپ منع ہو جائیں. ٹیسٹ کریں ضرور کریں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ جیسے نارمل انسان اگر پلیٹ بھر کے کھا رہا ہے تو آپ اب اگر دل کا مریض ہے تو وہ اس کی اس ٹائم دل کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کھا سکے جس طرح نارمل کھا سکتا ہے. اب عید ہے، سب سے کنٹرول تو نہیں ہوتا، تو کھانا تو ہے لیکن اس کو آخری کھانا سمجھ کے نہ کھائیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو کرونیکل اور میں ہوں حماد سعید. آج ہم موجود ہیں ایک ہاسپٹل کے اندر اور یہاں پر آپ کے لیے موجود ہیں، اپنے لیے نہیں موجود. ہم آپ کے لیے اس لیے موجود ہیں کہ عید ہے، عید قربان ہے، اور اس کے اوپر آپ نے اونٹ، بھینس، اپنا بکرے، دمبے یہ کھانے ہیں. اور ان کو کھانے کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ معدے کی بڑی شکایت ہے، اور اس معدے کی شکایت سے بچنے کے لیے کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، یہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مبین، ایکس رجسٹرار ہیں گلاب دیوی ہاسپٹل میں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا بہت شکریہ جی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی عید ہے، عید قربان، آپ نے بھی ویسے کرنی ہے قربانی؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، سب نے قربانی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو استطاعت دی ہے اس نے کرنی ہے. بڑی عید ہے، ذرا اس میں یہ قربانی ذرا زیادہ ہوتی ہے تو مریض ذرا لوگ ذرا پرہیز کام کرتے ہیں، تو بس اس کے بعد ہمارے پاس بہت زیادہ آتے ہیں. کیسے پیشنٹ جو ہے، آپ پہلے تو میں یہ پوچھوں گا کہ آپ لاہور کے باہر سے ہیں یا لاہور سے ہیں؟ میں گجرانوالہ سے ہوں. میرا تو شہر بھی ایسے ہی ہے کہ یہاں تو لوگ کھاتے ہی بہت. ہاں جی، پلوانوں کے شہر سے آپ کا تعلق ہے، لیکن آپ نے کیوں نہیں بھائی، آپ پلوان بنتے، آپ کی کون سی ڈاکٹری لائن؟ بس جی اب کچھ نہ کچھ تو ہم نے بھی کرنا تھا، ادھر پلوانوں کا علاج بھی تو کرنا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بڑا سیریس میٹر ہے کہ ہم جہاں پر جاتے ہیں وہاں پہ عید کے روز گوشت ہی پکا ہوتا ہے نارملی 99%، اور جہاں پر جاتے ہیں وہاں پر ہمیں گوشت کھانا بھی پڑتا ہے، انکار نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ جب بھی انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لو جی انکار کر دیا تو گوشت کھاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہارٹ کی بیماریاں بے انتہا زیادہ ہیں، ہارٹ پیشنٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور گوشت بھی کھاتے ہیں، اور اس کے بہت سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. تو کیسے گوشت کھانا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے اور کیسا کھانا چاہیے؟ گرمی شدید ہے. دیکھیں، ایک تو جو عید بڑی عید ہے، عید قربان ہے، اس میں زیادہ قربانی سب لوگ قربانی کا گوشت ہی کھاتے ہیں. مینلی بڑا گوشت اور چھوٹا گوشت ہوتا ہے. جو بڑا اور چھوٹا گوشت ہے نا، مینلی اس میں نا کولیسٹرول، جو چربی کی مقدار وہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، تو چکنائی زیادہ ہوتی ہے. تو جو دل کے مریض ہوتے ہیں نا، پرٹیکولرلی ان کے لیے ان کا استعمال ہم ویسے ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ان کا استعمال تھوڑا کم کریں. مشکل کام ہے کیونکہ جب آپ جہاں پہ بھی جائیں گے تو یہ ہر جگہ ملے گا. کسی کے گھر جائیں گے، کوئی آپ کے گھر آئے گا، آپ نے قربانی کی ہے تو ہر جگہ آپ کو ملے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم منع کر رہے ہیں تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بالکل ہی آپ منع ہو جائیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیسٹ کریں ضرور کریں. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ جیسے نارمل انسان اگر پلیٹ بھر کے کھا رہا ہے تو آپ اب اگر دل کا مریض ہے تو وہ اس کی اس ٹائم دل کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کھا سکے جس طرح نارمل کھا سکتا ہے. اس سے بہتر ہوتا ہے کہ ساتھ اگر کوئی جیسے گوشت چکن میں آ جاتی ہے، اس میں تھوڑا فیٹ کم ہوتا ہے، وہ آپ بہتر لے سکتے ہیں، سبزی لے سکتے ہیں. لیکن جو اب عید ہے، سب سے کنٹرول تو نہیں ہوتا، تو کھانا تو ہے لیکن مقدار تھوڑی کم. ایک تو یہ چیز. دوسرا، یہ دل کے ساتھ ساتھ لوگوں کو معدے کے بہت مسئلے ہوتے ہیں، کیونکہ پنجابی ہیں ہم، اسپائسی کھانا تو ہمارے خون میں اسپائسی کھانا ہے. تو جب اسپائسی کھائیں گے اور بہت زیادہ کھائیں گے تو معدہ خراب ہوگا.
سب سے ضروری چیز ہے کہ خاص طور پہ دل والے تو پہلے تو وہ تھوڑی سی مقدار صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے تھوڑا بہت ہلکا پھلکا ضرور کھایا, کیونکہ قربانی ہے, سنت ہے, کھانا ہے, وہ آپ کھائیں, لیکن اس کو آخری کھانا سمجھ کے نہ کھائیں, بس یہ کر کے کھائیں. اور ساتھ مرچ مسالے سے تھوڑا سا پرہیز کریں تاکہ اس کے بعد معدے کے جو مسئلے ہیں وہ بھی. اور ساتھ اس کے علاوہ آج کل آپ کو پتہ ہے گرمی بھی بہت ہے, پانی بھی بہت زیادہ پیا جاتا ہے. اسی طرح گردوں کے مریض ہیں, ان کو ذرا پانی کی ممانعت ہوتی ہے, ڈائلیسس پہ ہیں جیسے کہ گردے واش ہوتے ہیں ان کے ویکلی 2 دفعہ, کسی کے 3 دفعہ, ڈپینڈ کرتا ہے, تو پانی کی ممانعت ہوتی ہے. اسی طرح دل کے جو پیشنٹ ہیں جن کو کبھی ہارٹ اٹیک ہو گیا اور ان کے دل کے پٹھے کم ہو گئے ہوتے ہیں, ان کو بھی پانی کی ممانعت کی ہوتی ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ اگر وہ پانی پیتے ہیں تو پھر سانس ان کا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھیپھڑوں میں پانی اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک کوانٹٹی ان کو ایک رفلی کوانٹٹی گائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ 1 لیٹر سے پانی زیادہ نہ پئیں. اب لوگ بوتل پیتے ہیں, کوک پیتے ہیں, اب ہم ان کو یہی گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ بوتل پی رہے ہیں, آپ دودھ پی رہے ہیں, آپ چائے پی رہے ہیں, یہ سب پانی کی مثال, پانی کی طرح. تو آپ جیسے میں اپنے پیشنٹ کو اکثر گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ نا 1 لیٹر 1.25 لیٹر کی بوتل اپنے پاس رکھ لیں اور اس میں پانی رکھ لیں. اگر آپ کا دل کیا آپ نے بوتل پی ہے نا, تو اس بوتل میں سے اتنا پانی نکال دیں تاکہ آپ کو اندازہ رہے کہ یار میں نے پانی کی مقدار میرے دن میں اتنی تھی تو میں نے اتنی لینی ہے, اس سے زیادہ نہ پیوں. کبھی گرمیاں موسٹلی جب گرمیاں ہوتی ہے پسینہ آتا ہے بندہ تھوڑا اوپر نیچے کر لیتا ہے, لیکن جیسے گرمیاں میں اب دن میں 4 لیٹر پانی پی جاتا ہوں تو میرے جتنا پانی تو وہ نہیں پی سکتا. تو اس چیز سے تھوڑا سا پرہیز کرنا ہوتا ہے. دوسرا جو شوگر کے مریض ہیں وہ میٹھا بھی بنتا ہے, بڑی عید پہ آپ کھانے کے ساتھ میٹھا نہ ہو تو مزہ نہیں آتا, تو سویٹ ڈش بھی ہے, 7 بوتلیں, ان سے تھوڑا سا پرہیز ہے. باقی دوائیاں اپنی کنٹینیو کریں, عید انجوائے کریں سب. بڑا گوشت چھوٹا گوشت کھائیں ضرور, لیکن کم مقدار میں, مرچ مسالہ تھوڑا سا پرہیز کر کے, اور صحت مند رہیں. سر جب بھی بڑی عید گزرتی ہے تو دوسرے تیسرے دن پیشنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے بنسبت عام دنوں کے, تو یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ یہ کافی حد تک ٹھیک ہے, یہ مثال کافی حد تک ٹھیک ہے, کیونکہ لوگ عید پہ ہمارے علاقوں میں پرہیز کوئی بھی نہیں کرتا. سب یہی کہتے ہیں, نارملی یہ ہمارے جاننے والے بھی یہی کہتے ہیں کہ عید ہے کیڑی گل ہے, عید انجوائے کرے. تو وہ جب عید انجوائے کرتے ہیں تو اس کے بعد کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. جو اس کو تھوڑا بہت دل کا مسئلہ ہے, اگر عید پہ پرہیز نہیں کرتا, خدا نخواستہ بعد میں چیزیں پرولونگ کر جاتی ہیں اور وہ آگے زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پرہیز کرے گا تو اپنی زندگی بہتر طرح لے کے نہیں, پرہیز ہی کرنا چاہیے. خاص طور پہ دل کے مریضوں کو تو بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے. دل کے آئل کم سے کم. دل کے مریضوں کا اصل میں نا جو چیزوں پہ ہم ریسٹرکٹ کرتے ہیں دل کے مریضوں پہ, اور جو جن کے ڈائلیسس ہو رہے ہیں, کہ نمک, پانی اور آئلی چیزیں, دل والوں کو خاص چیز, فرائیڈ چیزیں, آئلی چیزیں, یہ کم سے کم استعمال کریں. بغیر آئل کے کھانا بننا مشکل ہو جاتا ہے, ضرور ڈالیں تھوڑا. ایک جیسے ہماری اوپر تریاں تیر رہی ہوتی ہیں نا, وہ کام نہ ہو کہ تری پا ہوتے پھر کھانے دا, وہ کام نہیں ہونا چاہیے. وہ چیزیں ان کے لیے اچھی نہیں. مین مسئلہ ہوتا ہے جو اسپائسیز ہوتے ہیں, لال مرچیں, سبز مرچیں, نمک, یہ چیزیں آپ کو خراب. نمک بلڈ پریشر کے لیے نہیں اچھا, دل کے مریضوں کے لیے نہیں اچھا. جو اسپائسی چیزیں ہیں معدے میں جب وہ جاتی ہیں تیزابیت کرتی ہیں, تو پھر اس کے بعد سے معدے کے مسئلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب دل کے مسئلوں کے ساتھ معدے کے مسئلے ہوں تو دوائیاں پھر بڑھتی بھی جاتی ہیں ساتھ ساتھ. واک اصل میں سب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. خالی عید کے دنوں میں نہیں, نارملی بھی انسان کو واک کرنی چاہیے. جو نہیں کرتا اس کو چاہیے کہ چاہے 5 منٹ سے شروع کرے, اس کو ایکسیڈ کر کے کم از کم آدھا گھنٹہ تقریباً انسان کو واک کرنی چاہیے. واک بڑی زیادہ ضروری ہے, اس سے آپ کی باڈی ذرا ایکٹیو رہتی ہے. جسم کے یہ جو ہارٹ کے مسئلے ہیں, بلڈ پریشر کے مسئلے ہیں, کافی چیزیں آپ کی ریزالو ہو جاتی ہیں. اگر کسی کو بلڈ پریشر آتا ہے, سب سے پہلے ہم اس کو دوائی پہ نہیں شروع کرواتے. اگر ینگ پیشنٹ ہے اور مائلڈلی انکریز آ رہا ہے تو ہم اس کو سب سے پہلی ایڈوائز ہی یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی تھوڑی سی ڈائٹ ریسٹرکشن کریں, نمک کا پرہیز کریں اور واک کریں. واک بہت ضروری ہے. واک سے اگر ایک بیمار انسان نے بیمار ہونا ہے, اگر وہ واک کرتا ہے تو وہ اس کی بیماری کو پرولونگ کرتی ہے, کہ لیٹ جا کے وہ اس کو کمپلیکیشنز آتی ہیں بنسبت اس کے کہ جو ہماری طرح سیڈنٹری لائف کے, اچھا بس کھا لیا اور لیٹ گئے اور سو گئے, اس کے لیے اس میں کمپلیکیشنز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ہماری مائیں خاص طور پہ جو ہیں, وہ نانییں دادیاں جو ہیں, وہ بچوں کو بڑا مار رہی ہوتی ہیں, کھانا کیوں نہیں, کھا, عید ہے بیٹا اور کھا. وہ بڑا تنا کے بچوں کو, وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو کھائیں گے, ان کو لگے گا, ان کی عمر ہے. یہ لگانے والا چکر جو ہے, یہ آپ کیا اس کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ لگے گا؟ نہیں, میرے شہر جتے سارے نوں لگیا پیا ہے. گجراں کی مثال نہ دیں, باقیوں کی مثال دیں. باقی کھانا کھانا چاہیے, بچہ اتنا ہی کھائے گا جتنی اس کی جگہ ہے. آپ زبردستی اس کو کھلائیں گے تو یہاں تو وہ وامٹ کر دے گا,
یا وہ معدے میں اس کو تنگی ہوگی, اس کو تیزابیت ہوگی. جس کو جتنی بھوک ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کا ویسے ہی برین میں سینٹر بنایا, جس کی جتنی بھوک ہے اس نے اتنا ہی کھانا ہے. زبردستی کھلانے سے نہ کوئی فرق پڑے گا, اگلا مزید اس کا الٹ ہے کہ وہ تنگ ہی ہوگا. اتنا کتنی کو قربانی کرتے ہیں, لیکن لوگ, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ فریز کرتے ہیں اور وہ بڑا عرصہ فریز رہتے ہیں. ایک تو گوشت کی لذت اس طرح نہیں رہتی, اور فریزر میں پڑا کافی دیر تک چیز ٹھیک بھی رہتی ہے, لیکن کہ ایک وقت تک کوئی چیز ٹھیک رہتی ہے. اس کا استعمال اس کو کرنا چاہیے, اور بہت زیادہ فریز کی چیزیں جنہیں اس طرح استعمال کرنی چاہیے, وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی صحت کے. مہینہ رکھ لیں, بہت زیادہ بھی ہو تو اس سے زیادہ نہ رکھیں, کوشش کریں اس سے زیادہ نہ رکھیں, اور لوگوں میں بانٹیں. یہ عید اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے کہ قربانی کرنی ہے, اپنے لیے نہیں کرنی, لوگوں کے لیے کرنی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے یہاں پہ گرمی شدید ہے, آپ کو پتہ ہے, بجلی 2 3 نہیں 8 گھنٹے نہیں آتی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم فریز میں دیکھتے ہیں, فریزر میں سے جب گوشت نکالتے ہیں تو وہ ایک نرم سا ہو جاتا ہے بالکل, یعنی کہ وہ اپنی پوزیشن میں نہیں ہوتا. اس کے باوجود ہمارے گھر کی عورتیں اس کو فریز کر لیتی ہیں, اور اسمیل آنا شروع, گندی سی اسمیل آنا بھی شروع ہو جاتی ہے. وہ فریز ہو جاتا ہے, اسمیل تو ختم ہو جاتی ہے, لیکن وہ ایک خراب ہو چکا تھا. کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے بیماریاں نہیں پھیلیں گی؟ نہیں, ایسا گوشت کھانا نہیں چاہیے. اصل میں یہ آپ کے معدے کی اور باقی چیزوں کو خراب کرتا ہے, معدے کی مزید بیماریاں کاز کرنے کا چانس بنتا ہے. اتنی دیر اگر کوئی جانور کا گوشت پڑا رہا ہے اور خراب, اگر اس میں سے اسمیل آنے لگے تو اس میں کوئی نہ کوئی بیکٹیریا گرو کر جاتا ہے, اور وہ پھر آگے آپ کو مزید بیماریوں میں الجھانے کا باعث بن سکتا ہے. تو بہتر ہے کہ جب ایسے گوشت خراب ہو جائے تو یہاں اس کو ضائع کر دیا جائے, یا کوشش کیا جائے کہ اتنا رکھا جائے کہ جو آپ استعمال کریں, اور اتنی دیر سٹور نہ کیا جائے. جی ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب کی زبانی کہ یہ جو میٹ ہے اس کو ایک لمٹ تک, یعنی کہ 1 ماہ, یہ میکسیمم ٹائم ہے, 1 ماہ تک آپ اپنے فریج میں رکھ کے خوشیاں منائیں. 1 ماہ کے بعد ان خوشیوں کو ختم کر دیں اور لوگوں میں تقسیم کریں. یہ خود آپ ساری زندگی پورا سال ان خوشیوں میں, اگلے سال نیا جانور آ جائے گا وہ کھا لیجیے گا, لیکن 1 ماہ سے زیادہ گوشت کو فریز مت کریں. اور دوسرے نمبر پہ یہ جو میکسیمم جو کھانا کھانے کے شوقین شدائی افراد ہیں, ان کو چاہیے کہ روٹین میٹر میں جیسے کھانا کھاتے ہیں ویسے کھائیں. یہ نہ ہو کہ پلیٹیں بھر کے پہلے 1 کھاتے ہیں, اس مرتبہ 2.5 کھانا شروع کر دیں, 1 سے 1.25 کر لیں, 1.5 پہ نہ جائیں. اتنی رکھیں جتنی, اور بچوں کو بھی اتنی خوراک کھلائیں کہ اوور ایٹ نہ ہو, اوور ڈوز نہ ہو. وہ میکسیمم تھوڑا سا زیادہ کھا لیں. زیادہ کھانا آپ کی صحت کے لیے, خاص طور پر ہارٹ پیشنٹ کے لیے, کڈنی پیشنٹ کے لیے, ان کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اور شوگر پیشنٹ کے لیے کھانے کے ساتھ یہ بیوریج کا استعمال جو ہے, اس کی بجائے نارمل روٹین میں جو پانی پیتے ہیں وہ پئیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا, اور بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.